کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ ایک بندہ سرکار موسیٰ کاظم دے کول آیا، آ کے سرکار امام موسیٰ کاظم دے عرض کیتی، بادشاہ مولا سانو مولا عباس دے فضائل سناؤ۔ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تخت بیٹھے سن، سرکار زمین تے آ گئے۔ دوسری دفعہ اسے لمحے سرکار اٹھے نے، پھر تخت بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اس بندے نے عرض کیتی، مولا میں عرض کیتی ہے منو سرکار عباس دے فضائل سناؤ۔ سرکار پھر تخت اٹھے نے، پھر زمین تے بیٹھ گئے، پھر سرکار تخت اٹھے نے، تخت تے بیٹھ کے سرکار پھر تیسری مرتبہ اس بندے نے ہی سوال کیتا ہے کہ مولا میں عرض کیتی ہے کہ منو مولا عباس دے فضائل سناؤ۔ سرکار پھر تخت اٹھے نے، زمین تے بیٹھ کے۔ وہ بندہ کہنا سرکار میں تواڈے کولوں پوچھنا پیا کہ منو مولا دے فضائل سناؤ۔ سرکار فرمایا اینا فضائل تھوڑا ہے، فضیلت تھوڑی ہے کہ جنی دفعہ تو میرے دادا دا نام لیں گا میں اونی دفعہ اپنا تخت چھڈاں گا۔ اس فضیلت دے مالک نے سرکار عباس، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں مولا عباس دی شان چ قصیدہ سناواں باواز بلند صلوات۔ بے آس ہو کے جب میرے جذبات آ گئے، بے آس ہو کے جب میرے جذبات آ گئے، کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے۔ بے آس ہو کے جب میرے جذبات آ گئے، کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے، اور مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے۔ ایک سونی جی سلوات سناؤ۔ علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ اگر سرکار تلوار لے جاندے تے پھر کی ہونا سی؟ علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر، وہ کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر۔ صلوات۔ کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا دریا نے غازی سے
مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر صلوات اجازت جنگ کی مل جاتی جو باب الحوائج کو تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر بآواز بلند صلوات اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر محمد آل محمد بلند صلوات پڑھیں۔ حضرات مومنین، اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد جناب علامہ مشتاق حسین علوی صاحب ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علی الحسین علیہ السلام و اجداد الحسین علیہ السلام و اولاد الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام۔
اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرات شفاعت الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. بواس بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ خالق کائنات محمد وآل محمد کا صدقہ اہلیہ نے سلانکی کا بچھایا ہوا آج کا فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے سنی شیعہ مسلمان بھائی اس ذکر پاک کے قیام میں کوششیں فرما رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. کریم اللہ ملک عاصم عباس صاحب کو سرکار باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ ماتمی فرزند عطا فرما. میرے بھائی ملک نظر عباس، ملک شبر عباس کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور خداوندہ ایک اہل سنت مسلمان بھائی تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی، آل محمد کا صدقہ پوری ہو گئی. مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کو اس در کی مزید معرفت عطا فرما. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے آقا و مولا کے ظہور پر نور کے لیے اور اپنی اولادوں کے مقدر نیک ہونے کے لیے ایک صلوات بواس بلند پڑھے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے کہ اللہ نے جن کو لوگوں کے دل بدلنے کا ذریعہ بنانا تھا، اس مصطفیٰ کو اللہ نے شجرہ میں کوئی عیب نہیں رکھا. میرا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرا اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے. مسلسل 3 دن جتنا وقت میسر ہوتا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت ابو طالب تک اور بی بی ہاجرہ سے لے کے جناب آمنہ تک اور جناب آمنہ سے لے کے بی بی فاطمہ بنت اسد تک، نہ محمد کے شجرے میں عیب نظر آتا ہے، نہ علی کے شجرے میں عیب نظر آتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا مالک آپ کو سلامت رکھے. کیوں اللہ نے عیب نہیں رکھا؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا جہاں آ کے میرے نبی نے میدان میں آنا تھا، وہاں برائیاں ہی برائیاں تھیں، عیب ہی عیب تھے، کمیاں ہی کمیاں تھیں. جہاں بندے چوری کرنے کو فخر سمجھیں. توجہ ہے صاحبانو یا نہیں آپ کی؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی میں توجہ چاہتا ہوں. بندوں میں جوا، چوری، لوٹنا، بت پوجنا، جوا کھیلنا نہ کچھ اس ممبر کا تقاضا ہے، کچھ الفاظ کہے نہیں جا سکتے. بس یوں سمجھیں اخلاقی حالت بھی بہتر نہیں تھی، معاشی حالت بھی بہتر نہیں تھی. یہ تو اچھے میرے محمد کے بعد ہوئے ہیں، ورنہ پورے عرب میں صرف 2 گھر تھے جو شریف نہیں اشرف کے نام سے جانے جاتے تھے. ایک فاطمہ کی ماں خدیجہ کا گھر تھا، ایک علی کے باپ ابو طالب کا گھر تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں بڑا سوچتا رہا کہ اللہ نے اتنا پاک شجرہ، اتنا طیب شجرہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا. میری سمجھ میں آیا اصل میں نبی نے آ کے بندوں کو کہنا تھا نا، بھائی چوری نہ کرو، جوا نہ کھیلو، بتوں کو چھوڑ دو، بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کیا کرو. تو اگر شجرے میں کوئی عیب ہوتا، ان پہلا جملہ ہے
جلدی وصول فرما لو وہ، اگر مصطفیٰ کے شجرے میں وہ عیب ہوتے، عرب والے بڑے بے لحاظ ہیں، یہ تو باپ کا لحاظ نہیں کرتے، یہ تو اگر بچہ جرم کرے تو باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود یہ جرم نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، میرے مالک آپ کو سلامت رکھیں، میرا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے مصطفیٰ ایسی ذات ہیں، میرے مصطفیٰ، میں بات کو آج آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے محمد چاچا جی بولتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر توجہ فرمائیے گا صاحبانو، انجیل لکھی ہوئی آئی، کیڑا بندہ توجہ فرما رہا ہے جی، زبور لکھی ہوئی آئی، تورات لکھی نہیں آئی۔ کوئی مناظرہ نہیں، مناظرہ مجھے کرنا ہی نہیں آتا، نہ میں نے کرنا ہے، بس طالب علم کی باتیں ہیں، دعوت فکر کے لیے ہیں۔ شاہ جی جب انجیل لکھی آئی، تورات لکھی آئی، زبور لکھی آئی، اللہ لکھ نہیں سکتا، لکھنے کے لیے ہاتھ ہے۔ علی کہتے ہیں جس کا ہاتھ مانا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے، ذہن بیدار فرمائیں، توجہ ہے، یعنی اللہ لکھ نہیں سکتا۔ جبریل نے لکھنا نہیں، جبریل لانے والا ہے۔ جن نبیوں کے پاس آئی ہیں انہوں نے لکھنی نہیں، انہوں نے وصول کرنی ہے۔ 3 کتابیں ہیں، انجیل، زبور۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، لکھی ہوئی آئیں، اللہ لکھ نہیں سکتا، جبریل لے کے آتا ہے، نبیوں نے وصول کرنی ہے۔ بتائیں علماء ان شریعت کی کتابوں کا لکھنے والا کون ہے؟ ہائے ہائے، کوئی بتائے ہمیں ان شریعت کی کتابوں کا لکھنے والا کون ہے؟ آسانی نال جملہ سارے میرا ساتھ دے دینا، ان کو لکھ وہ سکتا ہے جو ان کتابوں کا عالم بھی ہو، عامل بھی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا شاہ علی علیہ السلام۔ میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، میرا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں کو باتیں آتی ہیں بچے، یعنی تورات لکھی چاچا جی آئی، زبور لکھی آئی، انجیل لکھی آئی، قرآن لکھا نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن لکھا نہیں آیا، محمد بولتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ آکھاں جملہ دے سارے داد ایک باری منو بھی دیندے ہو اج، یار مصطفیٰ بولتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ تو بندوں کو پتہ نہیں چلا جو محمد بولے تو قرآن بنتا ہے، جو محمد کی زبان چوس کے بولے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ چاہتا ہوں میں صاحبان سے، پھر توجہ فرمائیے گا۔ میرے مصطفیٰ نے جو کلام کیا وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک قرآن مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، حدیث قدسی مصطفیٰ کی زبان سے نکلی۔ مشکل غلطی نہیں، میں شروع کر لی جناب والا، توجہ فرمائیے گا۔ حدیث قدسی میرے نبی کی زبان سے نکلی، حدیث نبوی میرے نبی کی زبان سے نکلی، یعنی زبان ایک ہے، اسی سے قرآن نکلا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ زبان ایک ہے، اسی سے حدیث قدسی نکلی، زبان ایک ہے، اسی سے حدیث نبوی نکلی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی قرآن کی تعریف کرو، قرآن کیا ہے، تو سب کہتے کہ علماء اخلاق نے لکھا۔ قرآن کی تعریف بھائیجان یہ ہے، لفظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا۔ ایڈی تے مشکل گل نہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ مفہوم اللہ کا، لفظ محمد کے۔ اللہ اکبر، جڑے بندے سمجھ سکتے ہو جی، قرآن لفظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا۔ حدیث قدسی مفہوم اللہ کا، لفظ محمد کے، جو اللہ کے مطلب کو اپنے الفاظ کا لباس عطا کرے اسے حسین کا نانا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری
شاہ علی علیہ السلام، شاہ علی علیہ السلام، میں رکنا نہیں چاہتا، تمہیدن مجھے بات عرض کرنا پڑ رہی ہے، آپ ساتھ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حدیث قدسی کیا مفہوم اللہ کا، لفظ مصطفیٰ کے۔ حدیث نبوی کیا ہے، لفظ بھی محمد کے، ہائے 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 بولو یار، مفہوم بھی محمد کا۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ توجہ فرمائیے گا، یہ مطلب ہے زبان ایک ہے، اسی سے قرآن نکلا، ہائے ہائے ہائے، زبان ایک ہے اسی سے حدیث نکلی، زبان ایک ہے اسی سے حدیث قدسی نکلی۔ آپ کو پتہ نہیں جو محمد کی زبان پر شک کرے اللہ اسی وقت لعنت بھیج دیتا ہے، ہائے ہائے بولو یار، توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں؟ کون سا شیعہ بندہ جو اس بات کو نہیں جانتا؟ جب میرے محمد نے کہا تھا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک حارث نامی بندہ آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ شک کیا تھا نا، عذاب آ گیا تھا، پتہ نہیں کتنے بندے پہنچو گے اور کتنے بندوں کے آنے جانے تک میرا جملہ ضائع ہو جائے گا۔ عذاب آیا تھا، اسی وقت آیا تھا، لعنت بھی آئی تھی، عذاب بھی آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کہتا ہے جو محمد پہ شک کرے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے، محمد پہ شک کرنے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تھوڑیاں توفیقات، اللہ اکبر یا رسول اللہ، ادھر ہی شاہ علی علیہ السلام، علی ولی اللہ۔ توجہ فرما رہے جناب والا، مجھے بات عرض کرنا ہے، آپ توجہ فرما رکھے ہیں، زبان ایک ہے اسی سے حدیث قدسی نکلی، زبان ایک ہے اسی سے قرآن نکلا، زبان ایک ہے اسی سے حدیث نبوی نکلی۔ اگر آپ تک بات پہنچی ہے تو نتیجہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سارے کا سارا اعتبار کرنا پڑے گا زہرا کے بابا پر، نبی جس کو کہہ دینا قرآن ہے، قرآن ماننا پڑے گا۔ بولو یہ ہر توجہ فرماؤ اور مہربانی فرماؤ، شیعہ بندے نو قرآن پہ تو داد دینی چاہیے نا، اور یار باقی بندوں کے امام وہ ہیں جن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمارا امام وہ ہے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، بولو یار میرے نال، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یعنی اعتبار، میری غلطی تھوڑی توجہ فرمانا، اعتبار کرنا پڑے گا مصطفیٰ کی زبان پر، محمد کہہ دیں قرآن ہے، قرآن ماننا پڑے گا۔ مصطفیٰ بولے، علامہ صاحب صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا قرآن، انہوں نے قرآن والے خانے میں رکھا۔ مصطفیٰ پھر بولے سرکار یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی اس خانے میں رکھا۔ مصطفیٰ پھر بولے سرکار یہ کیا ہے؟ حدیث نبوی۔ ہر بندہ جو بیٹھ گیا ہے نا، ایک مرتبہ توجہ فرمانا، مصطفیٰ قرآن کہہ دیں قرآن ماننا پڑے گا، مصطفیٰ حدیث قدسی کہہ دیں حدیث قدسی ماننا پڑے گی، مصطفیٰ حدیث نبوی کہہ دیں حدیث نبوی ماننا پڑے گی۔ سلان کے گرد و نواح کا مجمع، میرے مرشد بھی تشریف فرما ہوگے، یہ مطلب کہ محمد کی زبان سے جو نکلے یا قرآن بنتا ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، محمد کی جیڑا بندہ نہیں بولے گا او جانے، علی جانے، محمد جانے، میں بادشاہ مد حوالے تو کر دیتا۔ مصطفیٰ بولے قرآن بنتا ہے، حدیث قدسی بنتی ہے، حدیث نبوی بنتی ہے، جو محمد کی زبان سے نکلے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث قدسی بنتی ہے یا حدیث نبوی بنتی ہے۔ جا اپنا کام کر، جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو، کوئی علی بنتا ہے، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری یا علی علیہ السلام، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، میرا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، دوبارہ آکھن واسطے سوزیاں دی لوڑ ہوندی ہے، سوزی میرے کو لین کوئی نہیں جی۔ چلیے میں پھر عرض کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں علمی باتیں آپ تک پہنچیں، ورنہ خیبر کے ٹپے ہر بندے کو ہی آتے ہیں۔ توجہ ہے جناب والا، یعنی چلیے میں توجہ چاہتا ہوں صاحبان سے، مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلے یا قرآن بنتا ہے، بولو نا جناب والا،
मुस्तफ़ा की ज़ुबान से जो निकले कुरान बनता है, हदीस कुदसी बनती है, हदीस नबवी बनती है। और मुस्तफ़ा की ज़ुबान लो जी मैं जुमला अगला आख देना तुहाडी भी मान लई पिछला अगला भी आखां दो बराबर हो जान। मुस्तफ़ा की ज़ुबान से अल्लामा अफजल साहब तवज्जो इधर फरमाया जे मेहरबानी होगी, मुस्तफ़ा की ज़ुबान से जो निकले या कुरान बनता है या हदीस कुदसी बनती है या हदीस नबवी बनती है। जो मोहम्मद की ज़ुबान चूस के जवान हो या अली बनता है या हसन बनता है या हुसैन बनता है। मौलवी बता ना अली कौन से स्कूल में पढ़े थे? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है बाबा जी, तवज्जो फरमा रहे हो ना? यानी पूछिए ना, मेरा आपने रिकॉर्ड चेक करना है, गुजरात के स्कूल से मिलेगा। मैंने एक बंदे से कहा भी बताओ अली कौन से स्कूल में पढ़े थे? उन्हें आख्या वाह मौलवी बना फिरता। वह अली पढ़े स्कूल नहीं गए थे, वो तो सोने मोहम्मद की गोद में रहते थे। मैं क्या वाह वाह, जो गोद में बैठा है वो कारिए कुरान का है, मोहम्मद अनपढ़ कैसे हो जाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाह अली अलैहिस्सलाम मालिक आपको सलामत रखे। शुक्र है तुसामी सुकून आख्या है, बेसकूनी कोई पता नहीं केड़े वेले हो जानी है। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। शाह अली अलैहिस्सलाम मेरा मालिक आपको सलामत रखे। मेरा मुस्तफ़ा हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, मैं तवज्जो चाहता हूँ साहिबान से। मेरा मुस्तफ़ा जो है ना, अल्लाह कहते हैं मेरे मोहम्मद की पूरी ज़िंदगी बेऐब है। ओए होए होए होए, मैं सारियां तकरीरां दे खुलासे अर्ज कर देने ने, एक दिन भी बख्चू के नहीं होंदा रहा। मजबूरी तुहाडी है, कसूर तुहाडा कोई नहीं। मालक अजर अजीम अता फरमाए सारियां नूं। मेरे मुस्तफ़ा में ऐब नहीं। अल्लाह कहता है ला अमरुका, मुस्तफ़ा मुझे तेरी पूरी ज़िंदगी की कसम। ओए होए बोलो यार, तवज्जो फरमाओ। मुस्तफ़ा मुझे तेरी पूरी ज़िंदगी की कसम। तवज्जो चाहता हूँ मैं साहिबान से, क्योंकि मैं खुद स्कूल टीचर हूँ और आप भी पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाता हूँ। ये लिखा है कि मुस्तफ़ा 40 साल के हुए तो नबी बन गए। ठीक है जी, इसका मतलब है शियों को छोड़कर बाकी मसालिक ना नबी का बचपन नबूवत में शामिल करते हैं। हाय बोलो ना जनाब, ना नबी की जवानी नबूवत में शामिल करते हैं। जब 40 साल के हो गए तो जी नबी बन गए। ये बचपन शामिल क्यों नहीं करते? अगर नबी का बचपन नबूवत में नहीं, मोहम्मद दुनिया में आते ही नबी नहीं, तो मिलादुल नबी कैसा? वाह भाई वाह, बोलो यार, तवज्जो फरमाओ, ज़ेर बेदार फरमाओ। अल्लाह अकबर। डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब से सवाल हुआ था मीनारे पाकिस्तान में, वो मिलाद की महफिल करवाते थे। कहा भी आप मिलाद मना रहे हैं, किसी मिलाद के मुनकर ने सवाल किया था आप मिलाद मना रहे हैं, बताइए किसी सहाबी ने मिलाद मनाया था, किसी ताबी ने मिलाद मनाया था या किसी ने मनाया था? डॉक्टर साहब ने रुका पढ़ कर कहा सवाल लिखने वाले का इल्म नाक़िस है, बंदा अनपढ़ है। कहता है नबी का मिलाद मनाना सहाबा का तो मसला ही नहीं, वो तो कलमा पढ़ा ही नहीं था। मिलाद का पूछना है या अबू तालिब से पूछो। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जड़े बंदे बोल सकते हो जनाब वाला से रिपेदार फरमाओ या हाथ बुलंद करके सारे बोलो हैदरी या। शाह अली अलैहिस्सलाम मेरा मालिक आपको सलामत रखे। मैं आहिस्ता से बात को आगे लेके चलना चाहता हूँ ताकि बच्चों तक बात पहुँचे, बच्चे बात को याद करें। जी मुस्तफ़ा का बचपन नबूवत में नहीं, मुस्तफ़ा की जवानी नबूवत में नहीं। मुस्तफ़ा 40 साल के हुए तो अल्लाह ने नबी बना दिया। इसके पीछे मजबूरी है। हूँ तवज्जो फरमाना, अगर बंदे ये तस्लीम कर लेना, ये तवज्जो चाहता हूँ मैं साहिबान से, मोमिनीन ने आना है, आप ज़रा तवज्जो फरमाएं, क्योंकि मकतबा अहले बैत में बंदा खब्बे सज्जे देखे नमाज टूट जाती है। हाय हाय, अल्लाह थानू सलामत रखे। मैं तवज्जो चाहता हूँ साहिबान से, यानी मेरे मुस्तफ़ा का जी कहते हैं बचपन नबूवत में नहीं, जवानी नबूवत में नहीं, 40 साल के हुए तो नबी बना दिया। इसके पीछे फ़लसफ़ा है। उलमा कहते हैं कि अगर बंदे मान जाए ना, बचपन भी नबूवत में है, जवानी भी
नबूवत में है, बुढ़ापा भी नबूवत में है, तो फिर मानना पड़ेगा नबी का बचपन भी पाक है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ साहिबान से भाई जेडे हाथ उठ गए ने ये नबी दे आखे नहीं उठे ने ना अली दे जिक्र ते बुलंद हो जाएंगे। बंदों की मजबूरी है, अगर सरकार मान जाए ना कि नबी का बचपन नबूवत में शामिल है तो फिर मानना पड़ेगा नबी का बचपन भी पाक है, नबी की जवानी भी पाक है, नबी का बुढ़ापा भी पाक है। वो बंदा हम जाने ते मौला अली जानन ते सरकार नबी जानन, जिन्हों नबी दे भी जिक्र ते बोलन दी तौफीक नहीं होनी। नबी का बचपन भी पाक है, नबी की जवानी भी पाक है, नबी का बुढ़ापा भी पाक है, नबी के बचपन में भी ऐब नहीं, नबी की जवानी में भी ऐब नहीं, नबी के बुढ़ापे में भी ऐब नहीं। नबी का बचपन भी तैयब है, नबी की जवानी भी तैयब है, नबी का बुढ़ापा भी तैयब है। मान जाए ना मुहम्मद का बचपन भी पाक है, मुहम्मद की जवानी भी पाक है, मुहम्मद बुढ़ापा भी पाक है, तो फिर मुहम्मद के बाद मुहम्मद के मिंबर पे उसको बिठाना पड़ेगा जिसका बचपन भी मुहम्मद की तरह पाक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो चार खाक में साहिबान से हैदरी शाह अली अलैहिस्सलाम, शाह अली अलैहिस्सलाम, शाह अली अलैहिस्सलाम। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, शिया कौम को बड़ी जल्दी है, सारा ज़माना अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ जाए, जल्दी मुझे भी है, लेकिन मेहरबानी करो अली नायब हैं, मुहम्मद मुनीब हैं। वो जिन बंदू की समझ में मुनीब नहीं आया उनकी समझ में अली कैसे आ जाएगा? हाय हाय, बंदू को अली नबी समझाओ, अली समझ में आ जाएंगे। मेरा साथ देना, मैं बात अर्ज करने लगा हूँ। अगर बंदे मान जाएं, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता कि नबी का बचपन भी पाक है, नबी की जवानी भी पाक है, नबी का बुढ़ापा भी पाक है, आखिरी बंदे तक। मेरे बच्चियों, ओ बच्चियों, ओ पुत्रों, ओ बच्चियों, ऐसे ही बैठे हो, शाबाश, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ऐसे ही को मेरा बेटा खुला हो, बहुत शाबाश, तू कमाल है, मास्टर के सामने ही तो नहीं बैठी था ना। यानी बंदे हाथ बुलंद करके हैदरी। बंदे मान जाए ना नबी का बचपन भी पाक है, नबी की जवानी भी पाक है, नबी का बुढ़ापा भी पाक है, तो फिर बंदू को बताना पड़ेगा ना मुहम्मद जब आए थे घर किसका था? हाय हाय, बोलो जड़े बंदे बोल सकते हो, मेरे ना बोलो यार, तवज्जो फरमाओ। मुहम्मद जब आए थे घर किसका था? मुहम्मद जब आए थे हकीका किसने किया था? मुहम्मद जब आए थे तो अपने ऊँटों से मुहम्मद का 3 दिन हकीका किसने किया था? नाम किसने रखा था? मान जाए जवानी भी पाक है तो बताना पड़ेगा ना मुहम्मद की जब शादी हुई थी किसके घर से बारात चली थी? हाय 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 हाय, किसके घर से बारात चली थी? तवज्जो है, मुहम्मद आए, अबू तालिब ने अपना घर दिया, मुहम्मद आए, अबू तालिब ने नाम रखा, मुहम्मद आए, अबू तालिब ने बारात अपने घर से निकाली, खुतबा निकाह पड़ा। अल्लाह ने कहा हल जज़ाओ लिहसान इल्ला लिहसान अबू तालिब, तूने मेरे मुहम्मद को घर अपना दिया है, मैं तेरे अली को घर अपना दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरा मौला आपकी तौफीक हाथ में। सलाम, अल्लाह अकबर, मालिक आपको सलामत रखे। मैं नतीजा अर्ज करने लगा हूँ और गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाएगी। मुस्तफ़ा बेऐब शख्सियत का नाम है। ओए होए होए, अल्लाह अकबर, बोलो नबी वाले हो। मुस्तफ़ा बेऐब शख्सियत का नाम है। तवज्जो जी, नतीजा अर्ज करते हैं। उम्मुल मोमिनीन बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं कि मेरी अगर कपड़े सीने वाली सुई मैं कित्थों कित्थे लैंदा, सारा वक्त एक लम्हा मैं ज़ाया तुहाडा नहीं किया। मेरी कपड़े सीने वाली सुई गुम हो जाती थी ना, मुझे दिन को नहीं मिलती थी, रात को जब ज़हरा के बाबा आते थे ना, पेशानी से नूर ऐसा निकलता था। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, मौला तुहाड़ियां तौफीकात इज़ाफ़ा फरमाए। वो जो सुई दिन को नहीं मिलती थी वो रात को मिल जाती थी। अगर कोई बंदा कह दे जी मोहम्मद तो हैं ही बशर,
محمد تو نور ہی نہیں ہے، تو پھر میں سادہ سی بات عرض کر دیتا ہوں، میرے نبی کے آنے سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، محمد آئے صرف مدینہ نہیں بنا، منورہ بنا، حد ہو گئی ہے، جو پورے شہر کو منور کر سکتا ہے گھر کو نور نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی توجہ، میں نتیجے تے آ گیا، میں نتیجے کے بالکل قریب آ گیا ہوں، میں نتیجے کے قریب آ گیا۔ یہ تو مطلب ہے مومنوں کی ماں نے کہا، ہائے، مومنوں کی ماں نے کہا نبی جس گھر میں ہوں اس گھر سے نور نکلتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ ہے۔ چلو ایک بات معصوموں کی ماں کی کر لیتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میرے بابا ہے، مجھے حدیثے کے ساتھ تلاوت نہیں کرنا، بس ایک بات عرض کرنا ہے۔ اور بابا نے آ کر کہا سیدہ انی آجدو فی بادانی ذوفن، میرے بدن میں ضعف ہے، مجھے چادر دے دو۔ میں پہلا ویکھیا جی بندہ بوا بیمار ہے، اسی ڈاکٹر کو لے جانے ہیں، حکیم کو لے جانے ہیں، مصطفیٰ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، مصطفیٰ حکیم کے پاس نہیں گئے، یاسین والقرآن الحکیم چل کے زہرا کے گھر آیا ہے۔ مان جانا سارے جہان کی علاج گاہ محمد ہے، محمد کی علاج گاہ کا نام دہلیز زہرا ہے۔ کیڑا بندہ جھڑا بول سکتا ہے یار؟ اور یہاں گلوں سے بولیا کرو جو قیمتی باتیں ہوتی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھی مصطفیٰ ہے، بس مجھے بات عرض کرنا ہے، نبی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ توجہ، جو کہ مصطفیٰ لیٹے، میرے مولا حسن آئے، یا اماں کو انی اشمو رائحتن طیبتن کا رائحت جدی رسول اللہ، اماں مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی میرے نانا مصطفیٰ کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں صاحبان سے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، محمد والے محمد، صلوات بواز بلند بھیجے محمد والے محمد پر، صلی محمد والے محمد۔ یہ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، میں توجہ چاہتا ہوں۔ مولا حسن آئے اور کہا اماں مجھے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا آپ کے نانا چادر کے نیچے مولا چلے گئے۔ مولا حسین نے کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین مولا بھی چلے گئے۔ جی حسین آئے تو کہا نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب علی آئے تو علی نے کہا سیدہ مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ توجہ ہے صاحبانو یا نہیں؟ یہ تو مطلب سلان کے گرد و نواح کے لوگوں رشتہ بدلا ہے، خوشبو نہیں بدلی۔ ہائے ہائے، اور بھولو جھڑے بھول سکتے، توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ یہ دا مطلب ہے مومنوں کی ماں نے کہا نبی جس گھر میں ہوں اس گھر سے نور نکلتا ہے، اور معصوموں کی ماں نے کہا نبی جس گھر میں ہوں اس گھر سے خوشبو آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کے بدن سے اتنی خوشبو نکلتی تھی کہ مصطفیٰ جس گلی میں چلتے تھے نا تو بندے کہتے تھے صادق گزر رہا ہے۔ ہائے ہائے، ایک باری تسی کہتے بندے میرا ساتھ دیو نا، میں مصطفیٰ بادشاہ دی نات دا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ شاہ جی گزر رہے تھے نا گلی سے مصطفیٰ گزر رہے تھے، ایک اندھی عورت اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی تھی، محمد گزرے نا، اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹا یہ گلی سے صادق نہیں گزر رہا، امین نہیں گزر رہا۔ اس نے کہا اماں تو اندھی ہے، تجھے کیسے پتا چلا محمد گزر رہے ہیں؟ کہتی ہے زبان بند کر، محمد کو ماننے کے لیے آنکھیں اندھی ہیں، دل تو روشن ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے حیدری یا علیہ السلام، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یا علیہ السلام، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جی نتیجہ میں نے نتیجہ عرض کرنا ہے، اور بچوں کے لیے بات ہے، بڑے جانتے ہیں۔ مومنوں کی ماں نے کہا مصطفیٰ جس گھر ہوں اس گھر سے نور نکلتا ہے۔ معصوموں کی ماں نے کہا مصطفیٰ جس گھر ہوں اس گھر سے خوشبو آتی ہے۔ اے بدے ہاتھ میرے دونوں کر آگے، جو مومنوں کی ماں کو مانتا ہے تنو مومنہ دی ماں دا واسطہ، جو معصوموں کی ماں کو مانتا ہے تجھے معصوموں کی ماں کا واسطہ۔ مان جانا محمد ہوں تو نور بھی نکلتا ہے،
ہائے ہائے مان جا محمد ہوں تو خوشبو بھی نکلتی ہے، جہاں محمد ہوں بدن سے نور بھی ہے، جہاں محمد ہوں بدن سے خوشبو بھی ہے۔ ایمے بندے کہتے ہیں شب ہجرت فلاں نہیں سویا، فلاں نہیں سویا، فلاں نہیں سویا۔ مصطفیٰ نے کہا علی مجھے جانا ہے لیکن تو ایسے لیٹنا پتہ نہ چلے کہ میں چلا گیا ہوں۔ ہائے ہائے بولو یار توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ مصطفیٰ حیدری یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، یعنی مصطفیٰ نے جانا بھی تھا، ہجرت بھی کرنی تھی، لیکن پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے تھا۔ محمد چلے گئے ہیں لیکن مجبوری کی ہے یار، بندہ باہر دی خوشبو لا کے آوے پورے محلے نو آمدی ہے، یہ تو عرش کی خوشبو تھی۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ تو کملی والے کی خوشبو تھی نا۔ اور کملی والے کی نعتیں پڑھنے والوں، محمد 53 سال مکہ میں رہے تھے، شادی بچہ بچہ جانتا تھا محمد ہوں تو نور بھی نکلتا ہے، محمد ہوں تو خوشبو بھی نکلتی ہے۔ مصطفیٰ چلا جا لیکن تیرے بستر پہ لیٹے وہ جس کے بدن سے نور بھی تیرے والا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ مصطفیٰ چلے گئے، بس ختم بات میری جناب والا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مصطفیٰ چلے گئے، چلے گئے مصطفیٰ، علی لیٹ گئے۔ علی بولو لیٹ گئے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا ایک ایک بندہ دیا تھا کہ مصطفیٰ کو قتل بھی کرنے۔ 12 قبیلے کریں گے، بنو ہاشم قصاص بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ بندے مصطفیٰ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، تلواریں لے کے شادی کھڑے ہو گئے، اور ایک بندے کا قد تھوڑا لمبا تھا جس کا نام عمر بن حریث ہے، میں ویڈیو کے سامنے کہہ رہا ہوں، عمر بن حریث بندے کا نام تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو کے دیکھ کے کہتا تھا خوشبو بھی محمد والی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، توجہ فرماؤ۔ خوشبو بھی محمد والی ہے، نور بھی محمد والا ہے۔ آدھی رات کے بعد ابو جہل آیا نا، اس نے کہا ہاں بھی دسو کیسے معاملات ہیں؟ اس نے کہا مصطفیٰ سو رہے ہیں، نور بھی وہی ہے، آئے ہائے، اور خوشبو بھی وہی ہے۔ چونکہ عمر سب سے دراز قد تھا، اسے کہتے ہیں جلدی کر جا، جا کے قتل کرنا۔ اس جملے تے میں سارے بندیاں دی دعا چاہی دیئے جی، داد نہیں دعا چاہی دیئے۔ کہتے ہیں قتل کرنا لیکن کوشش کرنا ایک وار میں مصطفیٰ قتل ہو جائیں۔ کیوں؟ اگر محمد کی ہائے کی بھی آواز آ گئی نا، علی نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہائے ہائے، اور بولو تو صحیح نا یار، توجہ تو فرماؤ جڑے بندے بول سکتے میرے نال۔ اللہ اکبر، حیدری شاہ علی علیہ السلام، حیدری شاہ علی علیہ السلام، شاہ علی علیہ السلام۔ میرے مالک آپ کو سلامت رکھیں، میرا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ذرا میری طرف دیکھنا جی، جا قتل کر مصطفیٰ کو، میں نتیجے کے قریب ہوں، جا قتل کر مصطفیٰ کو، محمد کو قتل کر، لیکن ایک ہی وار میں کرنا۔ ادھر دیکھنا جی ذرا، مہربانی فرمانا، تھوڑی سی توجہ۔ یہ عمر دیوار پھلانگ کے اندر آیا، اندر آیا، اندر آ کس نے تلوار نکالی، بلا تشبیہ سمجھان واسطے، ورنہ معافی توبہ جی۔ علی مولا لیٹے ہوئے تھے، وہ آ کے نا مولا کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ایسے تلوار نکال کے نا، جیسے تلوار نکال کے نا، پھر باہروں وہ سگنل لیا مار، اس نے کہا مار دے۔ ادھر دیکھنا جی، مولا علی بستر پہ تھے نا، باہر کہہ کے آیا تھا خوشبو محمد والی ہے، نور محمد والا ہے۔ اب جب کھڑا تھا نا، اس نے تلوار، ادھر دیکھنا، تلوار اس نے قتل کرنے کے لیے محمد کو تلوار نیچے کی نا، اس کے ہاتھ میں ید اللہ آ گیا۔ ہائے ہائے، بندے بہت ساتھی ہو یار، اللہ تو ہم سلامت رکھے۔ اس کے ہاتھ میں ید اللہ آ گیا۔ ادھر ویکھنا، ادھر ویکھنا، ید اللہ آیا۔ ایسے بستر کے اس طرف کھڑا تھا نا، شادی منجید ہے، اس طرف کھڑا تھا۔ علی نے پکڑ کے نا ہاتھ میں ایسے پکڑ کے چارپائی کے دوسری طرف پھینکا، اور نا تلوار پھینک کے باہر بھاگا۔ اور مکے والو دھوکہ ہو گیا ہے،
نور محمد والا طاقت علی والی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری اللہ لاؤ 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 حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی اگلے پچھلے بار والے بول کے بازو بلند کر کے پنجا کھول کے 5 سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرا اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جی بسم اللہ، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے نا تلوار پھینکی، نتیجہ میں عرض کرنے لگا ہوں، میں نتیجے کے بالکل قریب ہوں۔ نور بھی محمد والا تھا، بولو ہاں ذرا، نور بھی محمد والا تھا، خوشبو بھی محمد والی تھی۔ یار حد ہو گئی کہ ایویں اعتراض چل پڑا کہ تم بلا فصل کیوں کہتے ہو؟ جو کس کو بھی بلا فصل مانے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں قرآن علی کے علاوہ کوئی بلا فصل ماننے نہیں دیتا۔ ہائے ہائے بولو جڑے بول سکتے ہو یار، میں مجبور ہو گیا جی، تھوڑا میرا ساتھ دینا۔ ہم علی کے علاوہ کسی کو بلا فصل مان نہیں سکتے۔ کیوں؟ محمد نے ایک رات جانا تھا اور کوئی بندہ ایک رات محمد کے بستر پہ لیٹنے کے قابل نہیں تھا۔ یار حد ہو گئی کیا؟ جو بستر کے قابل نہ ہو وہ منبر کے قابل کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تھوڑا سلامت رکھے۔ اللہ ہے دھر ہے دھر ہے حیدری شاہ علی علیہ السلام۔ میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، میرا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ ہے میرا محمد۔ اگر دنیا مصطفیٰ کا بلا فصل علی مان جاتی، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں نہ رلتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ اس غم کے سوا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عالیہ بی بی آپ کے اولادوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے مقدر نیک کرے۔ عزادارو، میرے اور آپ کے گھر میں پیار بیٹے سے زیادہ ہے۔ میں ٹیچر ہوں جی، میں نے کئی بندے دیکھے ہیں، بیٹا پرائیویٹ سکول میں، بیٹی گورنمنٹ سکول میں۔ مولا کی قسم ہے، بیٹا لالچ کا رشتہ ہے۔ جن کے بیٹے نہیں، باب الحوائج کا صدقہ اللہ بیٹے عطا کرے، لیکن عزادارو بیٹا لالچ کا رشتہ ہے کہ میری جائیداد کا وارث شریک نہ بن جائے۔ وہ خلوص کا بیٹی کا رشتہ ہے، خلوص کا رشتہ بیٹی کا ہے۔ میں ہر بندے کو دلیل سے مطمئن کر سکتا ہوں، بیٹا شاہ جی اپنے گھر رہ کے اپنا نہیں رہتا، یہ پرائے گھر رہ کے اپنی رہتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بی بی آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ عزاداروں، میں بی بی کا چھوٹا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں، بیٹیوں سے پیار زیادہ کرو، بیٹیوں سے محبت زیادہ کرو، بیٹیوں کو پیار زیادہ دو۔ کیوں؟ علامہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں اللہ نے ان کا مقدر کہاں کہاں لکھا ہے۔ اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ میرے اور آپ کے گھر میں پیار بیٹے سے زیادہ ہے۔ بس ختم، ایک ہی جملہ مجھے عرض کرنا ہے اور میں نے ذاکر صاحب کو وقت دے دینا ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں پیار بیٹے سے زیادہ ہے، آل محمد کے گھر میں پیار بیٹی سے زیادہ ہے۔ سید محمد کو فاطمہ سے پیار زیادہ تھا۔ حاضرکم اللہ۔ چلیے مصطفیٰ کی تو بیٹی ایک تھی نا، تو مصطفیٰ کو پیار زیادہ تھا۔ علامہ زندگی میں علی کو بی بی زینب سے پیار زیادہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ جڑے رون واسطے بیٹھے ہو
حسین دی پاک اماں تواڈیاں بھیناں دے پردے سلامت رکھے، اس بی بی دا صدقہ جو خود جنگلوں میں رول رہی ہے، اجر حکم اللہ، شرم کر کے کوئی بندہ نہ روے۔ آج 7 محرم کی رات آ گئی ہے، ذرا تصور تو کرو نا، 3 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے زینب کا ویر۔ اجر حکم اللہ، بی بی تواڈے آنسو قبول فرمائے، حسین دی پاک اماں آپ کے آنسو قبول فرمائیں۔ ذرا میرے ساتھ دہراؤ نا عزادارو جملہ، مصطفیٰ کو چاچا جی جناب فاطمہ سے پیار زیادہ تھا، مولا علی کو بی بی زینب سے پیار زیادہ تھا۔ اگلے جملے تے بیٹی والے بندے دی ہائے ہونی چاہیے، اکبر جیسے بیٹے کی موجودگی میں شبیر کو سکینہ سے پیار زیادہ تھا۔ اجر حکم اللہ، مجھے کوئی شہادت کا جملہ نہیں پڑھنا عزادارو، عزادارو رونے والوں بیٹیوں سے پیار ہے نا، مصطفیٰ کو بیٹی فاطمہ سے پیار تھا۔ چلیے میں ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر لیتا ہوں، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب اللہ مقامہ ہو کی بیٹی ان کی زندگی میں مری، اور سرکار علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کل کی مجلس پہ سلام کے والوں گئے تھے، اور فضائل پڑھنے کے بعد جب مصائب پہ آئے نا تو قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب نے فرمایا اسماعیل تیرا دکھ بانٹنے آیا ہوں، تیری جوان بیٹی مر گئی ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں اسماعیل تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ لوگوں نے کہا مبارک کیسی؟ زیدی نے رو کے کہا اسماعیل خوش قسمت ہے بیٹی زندگی میں مر گئی کیا، ورنہ یہ امت باپ کے بعد بیٹیوں کو بڑا مارتی ہے۔ اجر حکم اللہ، بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی ہے۔ ان بیویوں کا صدقہ اللہ آپ کی بیٹیوں کے مقدر نیک کرے۔ ایک دفعہ دہراؤ جملہ میرے ساتھ، محمد کو فاطمہ سے پیار زیادہ تھا، مولا علی کو بی بی زینب سے پیار زیادہ تھا، شبیر مولا کو بی بی سکینہ سے پیار زیادہ تھا، اور روتے اس لیے کہیں محمد کے بعد فاطمہ کو بڑا مارا تھا، علی کے بعد زینب کو بڑا مارا تھا، اور شبیر کے بعد سکینہ کو اتنا مارا تھا۔ 4 سال کی تھی، عصا لے کے چلتی تھی اور کہتی تھی بابا میں بوڑھی ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّامٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ